إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كالزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. سامعین گرامی، آج کا یہ جو موضوع ہے، شاید اس سے قبل آپ نے یہ موضوع کہیں سنا ہو، شاید نہ سنا ہو. عنوان ہے نوجوانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہاں سے ذہن میں آیا؟ تو میں ذرا اس کا سبب نزول عرض کر دیتا ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس پر کوئی کتاب دیکھنے میں آئی اور خیال آیا کہ جناب اس کتاب میں بڑا مواد موجود ہے تو اس پہ کچھ گفتگو ہو جائے. ایسا بھی نہیں تھا کہ اس پر کوئی تقریر سننے میں آئی تو خیال ہوا کہ یہی تقریر اٹھا کے آگے پیش کر دی جائے. آسان کام ہے نا کہ دونوں کتاب مل گئی، کتاب سے پڑھا بیان کر دیا، یا کسی کی تقریر سنی، بیان سنی اور اس کو سن کر آگے نقل کر دیا، تو یہ دونوں کام نسبتاً کیا ہیں؟ آسان کام. تو اس موضوع کی دفعہ یہ دونوں کام نہ ہوئے، بلکہ سبب یہ ہوا کہ کچھ عرصہ قبل میرے پاس ایک نوجوان آیا. اس نوجوان کے حوالے سے محسوس یہ ہو رہا تھا، معلوم یہ پڑا تھا کہ یہ نوجوان کہیں ایسے بعض لوگوں کی باتوں کا قائل ہو رہا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی موجود ہے. ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی آپ بڑے خاموش ہو گئے. بھی کیا سمجھتے ہیں؟ کفر سمجھتے ہیں. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے وہ تو اس میں سند کی حیثیت رکھتا ہے. وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے اس کی نبوت کی دلیل بھی طلب کی تو کافر ہو گیا. تو ہمارے یہاں جو تعلیمی ادارے ہیں نا، اس میں ایسے بہت سے افراد پائے جاتے ہیں. تو ایک نوجوان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ ایسے لوگوں کی باتوں کا شکار ہو رہا ہے، ان سے متاثر ہو رہا ہے. میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. ملاقات ہوئی تو اس نے چند ایک باتیں کی. آپ نے دل پہ ہاتھ رکھ کے ان باتوں کو سننا ہے. باتیں بڑی مضبوط معلوم ہوتی ہیں. میری بات سمجھ آ رہی؟ اس نے مجھے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہود علیہ السلام کی قوم کو ہود مل گئے، ایسے ہی ہے نا. صالح علیہ السلام کی قوم کو صالح مل گئے. شعیب علیہ السلام کی قوم کو
شعیب مل گئے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو ابراہیم مل گئے، بنی اسرائیل کو تو پتہ نہیں کون کون ملا، کتنے پیغمبر تھے جو آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے علیہ السلام۔ اور پھر مکہ والوں کی، مدینہ والوں کی خوش قسمتی کہ انہیں محمد رسول اللہ مل گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا ہمارا کیا قصور ہے؟ عاد و سمود جیسے بدبختوں کو نبی کی صحبت اور دعوت میسر آئی، ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں نبی کی صحبت بولے بھائی نہیں ملی، تو ہمارا کیا قصور ہوا؟ تو میں نے بتھیرا اس کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہمیں نبی کی صحبت نہیں ملے گی؟ ہمیں اللہ کے پیغمبر کی صحبت ملے گی انشاءاللہ۔ کب ملے گی؟ جنت میں ملے گی انشاءاللہ۔ ہم سب اس کے امیدوار ہیں نا انشاءاللہ۔ اس نے کہا نہیں، مسئلہ دنیا کا ہے، اور دنیا کا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ اگر اس وقت دنیا میں کوئی پیغمبر موجود ہوتا تو وہ پیغمبر میری باتیں سمجھ لیتا، میرے مسئلے سمجھ لیتا، میری کیفیات سمجھ لیتا، میرے جذبات سمجھ لیتا۔ میں نے اسے پھر تیرا سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی یہ پیغمبر تو اس وقت دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، نہ قیامت تک کسی نے آنا ہے، پیغمبر کے نائبین موجود ہیں، تو ان کے پاس جاؤ، اپنا مسئلہ بتاؤ۔ تو اس نے مجھے کہا میں نے اس کی بتھیری کوشش کر لی، لیکن میرے مسائل سمجھنے کے لیے پیغمبر کے نائبین میں سے بھی کوئی تیار نہیں ہے، میں سمجھا ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ میرا تعلق ہے جنریشن زی سے، یہ جنریشن بن گئی نا، جن ایکس بن گئی، پھر جن وائی بن گئی، پھر جن زی بن گئی، اب تو سنا ہے کہ کوئی الفا بھی آ رہی ہے، ایسے ہی ہے نا، پھر الفا آئے گی، پھر بیٹا آئے گی، پھر پتہ نہیں گیما آئے گی، جب یہ بھی ختم ہو جائے گا پھر کوئی اور نئی چیز چلا لیں گے۔ اس نے کہا میرا تعلق جن زی سے ہے، اور جن زی کے نوجوانوں کی بات کو آج کا مولوی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ بات صحیح ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیوں نہیں پڑھتے ہیں، سیرت کو کیوں نہیں پڑھتے؟ وہاں سے تمہیں رہنمائی ملے گی۔ اس نے کہا وہ دور 1446 سال پہلے کا دور اور آج کا دور، میرے اپنے مسائل ہیں، میری اپنی کیفیات ہیں، میرے اپنے جذبات ہیں، میری فیلنگز ہیں، میرے سینٹیمنٹس ہیں، کہاں وہاں ملیں گے مجھے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی ان کو سمجھتے ہیں؟ میری جنریشن کے پرابلمس کو کون سمجھتا ہے؟ تو میں نے اس بچے کو اپنے پاس بٹھایا، یہ ساری باتیں اس کی درست ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی، نہ ہم اس کی ضرورت کے قائل ہیں، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ایک طرف۔ لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا تم اپنی جنریشن کے مسائل ذرا میرے ساتھ ڈسکس کر لو، تو کوشش کریں گے ہم سیرت میں سے کوئی اس کا حل نکالیں گے انشاءاللہ۔ تو اس نے مجھے چند ایک الفاظ بولے، میں نے وہ الفاظ اپنے پاس لکھ لیے تھے کاغذ پہ، اس لیے آج ان کو اپنے سامنے لے کے بیٹھا ہوں تاکہ میں وہ الفاظ پہلے آپ کو سنا دوں۔ اس نے کہا جی ہماری جنریشن کا پہلا پرابلم ہے انگزائٹی، ڈپریشن، فرسٹریشن۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے کہا اچھا انگزائٹی اور ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ ہے پیرنٹل ایشوز، ہمارے والدین ہماری بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ٹھیک؟ اور اسی کی وجہ سے ایک تیسرا ایشو پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بات کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے، شیئر نہیں کر سکتے، اپنا مسئلہ کسی کو بتا نہیں سکتے، بتاتے ہیں تو اگلا شخص ہمارا مسئلہ سمجھنے کی بجائے ہمیں انگلی پکڑ کر جہنم کے دروازے سے اندر داخل کر کے واپس لوٹتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر اس نے کہا ہم مستقبل کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں۔ آج
مہنگائی کا دور ہے، کیریئر کوئی نہیں ہے، آگے جابز نہیں ہیں، بزنس کرنے کے مواقع نہیں ہیں، ہم کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کیسے زندگی گزاریں گے، کیسے اخراجات پورے کریں گے، کیسے تو یہ بڑے ایشو ہیں۔ اور ایک بات اس نے مجھے یہ کہی کہ یہ میں ذرا سینسر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس نے کہا ایک دوسرا ایشو یہ کہ بے حیائی کا دور ہے، اور اس بے حیائی میں خود کو دین کے دائرے میں باندھ کے رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اچھا آپ یقین کیجئے کہ وہ نوجوان بولتا جا رہا تھا اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ یہ اب جلدی جلدی خاموش ہو تاکہ میں اس سے اپنی باتیں کہنا شروع کروں۔ تو سب سے پہلی بات جو میں نے جواب میں عرض کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو آج اس موضوع کو سننے کے لیے یہاں خود تشریف لائے ہیں، بڑی تعداد میں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو لوگ آن لائن اس گفتگو کو سن رہے ہیں، میں سب کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو کم اہم سمجھنا چھوڑ دیں۔ کیا عرض کیا میں نے؟ نوجوانوں کو کم، غیر اہم بھی نہیں، غیر اہم تو بالکل ہی باہر کی بات ہو گئی نا، کم اہم سمجھنا بھی چھوڑ دیں۔ قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے نوجوانوں کو کم اہمیت نہیں دی۔ یہ بات سمجھا پایا؟ میں اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ کبھی قرآن مجید کے الفاظ پر غور کریں، سورۃ الانبیاء ہے، آیت نمبر 60 ہے۔ سارے متن پیش نہیں کر سکوں گا، وقت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ وہ آپ کو یاد ہے نا واقعہ، یعنی وہ تہوار کے لیے باہر گئے، جب واپس آئے قوم کے لوگ تو دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بت کس نے توڑے ہوں گے؟ تو جب لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا کون ہے ایسا جو ہمارے بتوں کا مخالف ہے، کون ہے جس نے یہ حرکت کی ہوگی، کون ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ظلم کر گیا ہوگا، تو کہنے والوں نے جو جملہ کہا نا، قرآن کریم نے وہ جملہ ایز اٹ از وہ جو ہے نا اس کو نقل کیا۔ وہ جملہ کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا ایک نوجوان ہے یقال له ابراہیم، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ ابراہیم کہا جاتا ہے علیہ السلام۔ قرآن مجید نے نا ان کا یہ ڈائلاگ باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید نے بتا دیا شرک کے بتوں پر اگر کوئی ہاتھوں سے کاری ضرب لگا سکتا ہے تو وہ مصلحتوں سے پاک نوجوان ہی ہوگا۔ بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں ذکر کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، اور وہاں بھی الفاظ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے اسے نوجوانی ہی میں دانائی عطا فرما دی۔ یہ اللہ کی خاص نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ سمجھداری اور دانائی اور دانشوری یہ کن میں پائی جاتی ہے؟ زیادہ بزرگوں میں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ کو یاد ہے واقعہ، اس وقت کو تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا اکثر ہمارے ہاں محاورے میں وہ واقعہ سنایا جاتا ہے کہ وہ کوئی نوجوان تھے اور کسی شادی پہ گئے، وہاں انہوں نے شرط رکھ دی کہ آپ نے 100 بکرے کھانے ہیں، یاد آیا؟ وہ جاتے ہوئے بابا جی کو چھپا کے لے گئے تھے، انہوں نے کہا 100 بکرے تو ہم نہ کھا پائیں گے، 100 بندے 100 بکرے۔ واپس آئے تو بابا جی نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی انہوں نے کہا 100 بندے 100 بکرے، تو ایک بندہ ایک بکرا کیسے کھا سکتا ہے؟ تو ممکن نہیں ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ جناب ایسا کرو کہ ان سے کہو ایک ایک بکرا پکا کے لائے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ ایک ایک بکرا لاتے گئے۔ اب ظاہر ہے درمیان میں وقت لگتا ہے نا، اور اس وقت میں پھر ساتھ ساتھ چیزیں ہضم ہوتی جاتی، تو 100 بندوں نے کتنے بکرے کھا لیے؟ 100 کھا لیے۔ کریڈٹ کس کو گیا؟ ہاں، بابا جی کو۔
اور اگر وہ بابا جی سے کہتے ہیں نا کہ کسی ایک بکرے کی صرف ایک ران کھا لو تو بابا جی سے کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ مشورہ کس نے دیا ہے؟ بابا جی نے۔ 100 بکرا کس نے کھایا؟ کام کس کا ہے؟ رہنمائی بزرگوں سے، لیکن میدان عمل میں کام کرنے والے کون؟ نوجوان ہیں۔ ادھر بھی زیادہ کون بیٹھے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، بعض نوجوان ہیں اور بعض نوجوان بنے ہوئے ہیں، ایسے بھی ٹھیک ہے، نوجوانوں جیسے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، پھر قرآن مجید نے ایک سورت کا تذکرہ کیا، سورہ نمبر 18 ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو ایک غار کے ساتھ منسوب کیا، اور اس غار کے حوالے سے پورا واقعہ اس سورت میں ذکر کر دیا، اور اس واقعے کو نسبت دی ہے چند لوگوں سے جن کا جب اللہ تعالیٰ خود تعارف کرانے پہ آتے ہیں تو فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ کون تھے؟ یہ نوجوان تھے، یہ اپنے رب پہ ایمان لائے تھے، اور پھر ہم نے انہیں اور رہنمائی بخشی، ہدایت کا راستہ دکھایا، تو انہوں نے پھر سٹینڈ لیا، اور یہ پھر بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے، اور پھر یہ اس پریشر کو قبول نہ کرتے ہوئے غار میں چلے گئے۔ انہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں دی، انہوں نے گھر بار چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس غار میں جا کے اکیلے بیٹھ گئے۔ یہ کون تھے؟ قرآن نے ان کا تعارف کیسے کرایا؟ انہم فتیۃ، کون تھے؟ نوجوان تھے، اور قرآن مجید نے ان کو مثال کے طور پہ پیش کیا ہے کہ کیا خوبصورت مثال ہے ان نوجوانوں کی۔ تو اس کا مطلب ہے یہی لوگ ہیں جو مصلحتوں سے پاک، اور جب حق سامنے آ جائے تو اس حق کو قبول کرنے والے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت طیبہ میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو بنو ہاشم کا سب سے بڑا سیانہ سمجھا جاتا تھا ابو لہب۔ کیا کیا اس نے؟ جی، صرف مخالفت نہیں کی، صرف انکار نہیں کیا، بلکہ کیا الفاظ تھے؟ معاذ اللہ، کہنے لگا تبت لک صاحب اليوم، لہذا جمعتنا، اس لیے جمع کیا تھا۔ میں تو اردو ترجمہ بھی نہیں کر سکتا ان الفاظ کا حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سیانوں کا حال یہ تھا، اور نوجوانوں کا معاملہ کیا تھا؟ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کتنی؟ 38 سال۔ عمر کتنی؟ 38۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کسی کو پتا ہے کتنی عمر میں؟ جی 30 سال۔ کتنی عمر؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک 30 سال کے نوجوان کے لیے میرے نبی رات کو وقت تہجد اٹھ کے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت ملنی ہے تو اس 30 سال کے عمر کے آنے سے ملنی ہے۔ بلکہ ذرا سخت بات ہو جائے گی، ابو جہل بڑا انٹلیکچوئل تھا، اصل نام کیا تھا؟ عمرو بن ہشام۔ بڑا انٹلیکچوئل تھا، بڑا سیانہ تھا، بڑا دانشور تھا۔ اللہ کے نبی نے 2 چوائسز رکھی ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او عمرو بن ہشام، یہ رکھا ہے نا؟ تو اللہ نے کیا دونوں میں سے کس کو سلیکٹ کیا؟ عمر بن خطاب کو رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ عمر کے اعتبار سے، ایج کے اعتبار سے زیادہ کون ہے؟ عمرو بن ہشام ہے۔ تو نوجوانی میں سیدنا عمر آئے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بالکل نوجوانی میں آئے ہیں۔ پھر آپ نام گننا شروع کریں، سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ نے انہیں بالکل لڑکپن یا نوجوانی کی عمر میں ہدایت نصیب فرمائی، یہ رسول اللہ کے جانثار صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی بڑی خدمات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر فقہ کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ یہ جو مسائل اخذ کرنا ہے نا حدیث سے، اس کی بنیاد، اس کے اصول کس نے مرتب کیے؟ عبداللہ بن مسعود نے، نوجوانی میں آئے ہیں دین کی طرف۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے باقاعدہ مفسر قرآن ہے جنہوں نے تفسیر مرتب کی ہے۔ یہ کس عمر میں آئے؟ نوجوانی کی عمر میں آئے۔ بھائی میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوانی کی عمر میں آئے۔ پھر سب سے زیادہ احادیث کے راوی کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوانی کی عمر میں آئے۔ تو یہ بہت سارے نام ہیں جن کا میں ذکر کروں گا تو شاید وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پہ واضح ہے کہ نوجوانی میں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو ان کی اہمیت باور کرائی ہے۔ میں نے قرآن مجید کی چند مثالیں دے دی ہیں، میں حدیث میں سے اکا دکا مثالیں دے کے آگے جاتا ہوں۔ بہت معروف حدیث ہے، بہت معروف حدیث ہے، آپ نے اس کو اکثر بخاری شریف میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، اور اکثر ہمارے منبروں سے بیان بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ کتنے بھائی؟ 7 لوگوں کا حضور نے تذکرہ کیا، فرمایا 7 لوگ ہیں یظلہم اللہ تعالیٰ انہیں یظلہم اللہ یوم القیامت فی ظلہ، اللہ قیامت کے دن انہیں اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس دن جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ یہ کون ہے؟ یہ 7 لوگ ہیں صرف جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ سایہ عافیت میں ہوں گے قیامت کے دن۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ذکر کیا ہے عادل حکمران کا۔ ایسا حکمران جو عدل کرنے والا ہو۔ اور دوسرے نمبر پر 7 لوگوں میں دوسری پوزیشن دی ہے اللہ نے کسے؟ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو۔ وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو، یہ قیامت کے دن اللہ کے خصوصی سائے میں ہوگا۔ پھر ایک اور روایت میں صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا شے ہے، محبوب کیا شے ہے، پسندیدہ شے کیا ہے؟ کیا پسند ہے اللہ کو؟ تو صحابہ نے کوئی آپشنز دیے ہوں گے، اس کے بعد کہا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا اللہ کو اس کائنات میں سب سے پسندیدہ شے نوجوان کی توبہ ہے۔ کس کی توبہ؟ نوجوان کی توبہ ہے۔ وہ جس کے پاس طاقت تھی، وہ جس کے پاس صلاحیتیں تھیں، وہ جس کا دل دنیا میں اٹکتا تھا، وہ جس کے پاس آپشنز موجود تھے دنیا کو اویل کرنے کے لیے، وہ جو دنیا کی طرف کھنچا چلا جاتا تھا، اس کے باوجود اس نے اپنا رستہ تبدیل کیا اور وہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آ گیا اور اس کا رخ آخرت کی طرف ہو گیا۔ اس کی توبہ اللہ کو سب سے محبوب ہے۔ یہ اہمیت دی جا رہی ہے نوجوانوں کو، یہ تذکرہ ہو رہا ہے اس معاشرے میں رہتے ہوئے جس معاشرے میں بہرحال نوجوانوں کی بجائے سیانہ انہیں سمجھا جاتا۔ آج بھی ہمارے یہاں یہ لفظ ہے، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بھائی سیانہ آدمی ہے، کون ہے سیانہ آدمی؟ ہاں، جس کے چٹے بال ہوں زیادہ، اس کو کہتے ہیں بڑا سیانہ آدمی۔ نوجوانوں کو عزت دی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صرف عزت نہیں دی، ان کے لیے رہنمائی پیش کی ہے۔ میں مثالیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی کو قیامت تک کے آنے والے نوجوانوں کے لیے مثال بنا دی ہے۔ اپنی نوجوانی، نبوت ملی تھی 40 سے پہلے،
جی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا. اتنی خوبصورت جوانی، اتنی مقدس جوانی، اتنی پاکیزہ جوانی، وہ جوانی جس میں انسان کے بہکنے کے امکانات بہرحال موجود ہوتے ہیں. وہ جہاں دنیا میں دل اٹکتا ہے، وہ جب انسان اپنی مستقبل کی پلاننگز کرتا ہے، سوچتا ہے اس کے بارے میں، بہتر سے بہترین کی طرف، خوب سے خوب تر کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. وہ جوانی بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی پاکیزہ انداز میں گزاری ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقدس نوجوانی کو دیکھا تو پیغام نکاح بھجوایا ہے. انتہائی ایمانداری والی زندگی، انتہائی خوبصورت زندگی. وقت تھوڑا ہے، میں صرف ایک مثال، ایک جملہ عرض کر کے آگے چلوں. میں نے بڑا اس پہ تلاش کیا اور میں سوچ رہا تھا کوئی روایت مل جائے. آپ حیران ہوں گے، آپ سب نے یہ واقعہ سنا ہوا، سب نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے. میں واقعہ دہرا نہیں رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. وہ آپ کو معلوم ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا فیصلہ ہو گیا. مشرکین مکہ نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کریں گے اور ایسے کریں گے کہ صرف اس میں حلال پیسے خرچ کریں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور پھر مزہ یہ ہوا کہ حلال پیسے کم ہو گئے. حلال پیسے کیا ہوئے؟ پہلے کعبۃ اللہ کی جو شیپ تھی نا، یہ ریکٹینگولر تھی، چوڑائی زیادہ تھی. اب حلال پیسے کم ہو گئے تو فیصلہ ہوا کہ اب ایسا کریں کعبۃ اللہ کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیتے ہیں. تو اب یہ اسکیئر شیپ میں آ گیا. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ وہ جگہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس سفر پہ لے جائے. تو آپ وہ جگہ دیکھتے ہیں جسے کیا کہتے ہیں؟ حتیم کی جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کعبۃ اللہ کے اندر جگہ ہے، یہ یہاں جو نفل پڑے گا تو اس کا مطلب اس نے کعبۃ اللہ کے اندر نوافل پڑھے. تو وہ تعمیر نو ہو گئی. پھر مسئلہ کیا بنا؟ حجر اسود کی تنصیب کا. سب کو پتا ہے نا یہ واقعہ، حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ ہو گیا. لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے. پھر سب نے کہا کہ جو اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اس کو اپنا فیصل مان لیں گے، فیصلہ کرنے والا. اور پھر اس دروازے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور سب نے کہا کہ صادق آ گئے اور امین آ گئے اور ہم ان سے اپنا فیصلہ کرائیں گے. پھر ایک چادر بچھائی گئی، اللہ کے نبی نے حجر اسود کو اٹھا کے خود اس چادر پہ رکھا. وہ سارے سیانے کھڑے تھے، کبھی ہو گئے. ایسا ہی ہے نا، سارے بڑے بڑے بابے وہ کھڑے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے حجر اسود کو خود اپنے ہاتھوں سے چادر پہ رکھا. ان سے کہا چادر کے کونے اٹھاؤ. بڑا توجہ سے اور دھیان سے آپ نے یہ جملہ سننا ہے. سب نے آ کے چادروں کے کونے اٹھائے، اٹھا کر کعبۃ اللہ کے قریب لے گئے. حضور نے چادر سے پھر دوبارہ حجر اسود کو اٹھایا اور اٹھا کے کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا. لڑائی کیا تھی؟ کون نصب کرے گا؟ حجر اسود کو تو کسی کا ہاتھ بھی نہ لگا حضور کے سوا. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں. اتنے سیانے، ان کو یہ سمجھ نہیں آئی بات. اللہ نے حجر اسود کو کسی مشرک کے ہاتھوں سے نصب نہیں کرایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کے چادر پہ رکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر سے اٹھا کے کعبۃ اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا. یہ سارا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. میں صرف ایک جملہ کہنے کے لیے یہ سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ جملہ پتہ کیا ہے؟ پوری تحقیق کے بعد میں اس جگہ تک پہنچا جہاں مجھے معلوم ہوا کہ جس وقت میرے نبی کعبۃ اللہ کے دروازے سے اندر داخل ہوئے اور جب کہنے والوں نے کہا جاء الصادق و جاء الامین، صادق آ گئے اور امین آ گئے اور اب یہی ہمارا فیصلہ کریں گے، آپ کو معلوم ہے اس وقت میرے نبی کی عمر 35 سال تھی. کتنی عمر تھی؟ 35 سال. بھرپور جوانی. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کا. کسی غیر اخلاقی کام میں اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو نہیں لگایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پانسے کے تیر نہیں کھیلے، کبھی فالیں نہیں نکالی، کبھی جوا نہیں کھیلا. عام تھا یہ مکہ کے لوگوں میں، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا تھا.
حضور نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب سے پہلا احسان میرے نوجوان پر میرے نبی کا یہ ہے کہ حضور نے اپنی جوانی کو بطور مثال پیش کر دی. اب آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوانوں سے تعلق کیسا تھا، رشتہ کیسا تھا، محبت کیسی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے آپ کے سامنے جنریشن زی کے مسائل رکھے ہیں نا شروع میں، اب میں نے وہ دہرانے نہیں ہیں، آپ کو یاد ہے، میں دہراؤں گا نہیں. میں اب صرف آپ کو چند روایتیں پیش کروں گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا. لیکن وہ جو مسائل میں نے سامنے رکھے تھے نا آپ کے، ان مسائل کا حل ہم نے ان روایات میں سے تلاش کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک، ذرا توجہ کے ساتھ. مسند احمد کی روایت ہے اور راوی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ. بڑی پسند ہے مجھے یہ روایت. ایک نوجوان، اچھا عجیب بات یہ بتاؤں کہ یہاں صحابی کو اس نوجوان کا نام پتا ہوگا لازماً، لیکن بہرحال تذکرہ نہیں دیا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صحابی سے بھی کوئی خطا اجتہادی ہو تو تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب صحابہ نہیں کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا تذکرہ اس انداز میں، تو پھر 1450 سال بعد آنے والے کسی چوڑے چمار کو تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے نا. تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ، مجھے نا اس کے الفاظ روایت کے بڑے پسند ہیں. وہ نوجوان آ کے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو کے بیٹھ گیا. اللہ. اور اس نے کہا، جملہ آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے. مجھے زنا کرنے کی اجازت. ہاں جی. آج کا نوجوان جائے اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس، خطیب صاحب کے پاس جا کے بیٹھے اور کہے امام صاحب ذرا اجازت تو دیں. کیا خیال ہے؟ عبدالروف صاحب نے یوں اشارہ کر کے بتایا ایسے. یہ بھائی بہت کم تر کیفیت ہے. بہت علماء میں ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے، اور بہت لوگ ایسے ہیں، کوئی بدگمانی نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمارے ہاں ایک بے وجہ کی سختی آئی ہے اور وہ سختی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ایک نوجوان ساتھی ہیں کہ بھی آپ کی ملاقات کریں گے انشاءاللہ. وہ بڑے بڑے اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، دیندار گھرانے سے. کہنے لگے مجھے کچھ قادیانی آ کے ملنا شروع ہوئے اور آ کر کہتے تھے کہ جناب یہ ہمارا سوال ہے، یہ دلیل ہے، اس کا جواب دو. میں جاتا تھا اور میں جا کر کہتا تھا حضرت جی مجھے جواب بتایا. حضرت جی کو خود نہیں پتا جواب کیا ہے. تو وہ کہتے تھے کم وقت تو کافر ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا تھا کہ ان کے پاس دلیل ہے نہیں، یہ جو قادیانی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. اور اس رویے کی وجہ سے وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں قادیانی ہو گیا. اندازہ کیجیے. پھر انہیں واپس لانے والے بھی علماء ہیں، لیکن وہ لائے کیسے ہیں؟ محبت سے جوڑ کے. اچھا وہ نوجوان صحابی ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں. مسند احمد کی روایت ہے. اور ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں آپس میں کنکھیوں کا تبادلہ بھی ہوا ہو اور ایک دوسرے پر کچھ یعنی اشارے بھی ہوئے ہوں کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، اس زنا کی اجازت، توبہ توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کیسی باتیں کر رہا ہے، زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. لیکن وہ نوجوان ہے، اس کے جذبات ہیں، اس کی کچھ کیفیات ہیں، اس کے کچھ سینٹیمنٹس ہیں. اور کتنا ہی خوبصورت بات ہے. میں تو جب روایت کا اتنا حصہ پڑھتا ہوں نا تو واللہ مجھے اس نوجوان پہ بے ساختہ پیار آتا ہے.
یعنی اگر اس نے کوئی کیفیت محسوس بھی کیا نا تو اس کے دل میں نہ اس کا باپ، نہ اس کی ماں، نہ اس کا دوست، نہ اس کا بھائی، نہ اس کا چاچا، نہ اس کا تایا، کوئی نہیں آیا جس سے وہ یہ بات شیئر کر سکے۔ کون آیا؟ ہائے ہائے ہائے، میں اپنے نبی کو جا کے بتاتا ہوں، میری کیفیات کون سمجھے گا؟ اللہ کے رسول سمجھے گا۔ کیا خوبصورت کیفیت! وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے، یہ بات ہم کسی سے کہنے سے بھی گھبراتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں، ابھی بھی تو گناہ ہے بھائی، ہے یہ تو بڑا گناہ ہے، کیا کرو گے؟ جہنم میں جاؤ گے، کڑاہا رکھا ہوگا، تیل گرم ہوگا تو اس میں ڈالا جائے گا، ڈیپ فرائی کر دی۔ یہی ہونا چاہیے تھا نا جواب، یہ جواب نہیں ہے۔ بلکہ مسند احمد کی روایت میں جملہ یہ کہ جب اس نے ایک جملہ کہا نا اس صحابی نے، تو باقی صحابہ اس کو پکڑ کر پیچھے کھینچنے لگے کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کے رسول سے، کیسی بات کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور اسے کہا بیٹھ جا، بیٹھ جا، اس پاس بٹھایا، پھر اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ اچھوں کو تو سارے گلے سے لگا لیتے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں بروں کو سینوں سے لگایا جاتا ہے، اور یہ تو برا تھا بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بیٹا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ کوئی تیری ماں کے بارے میں ایسا سوچے؟ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کے بارے میں سوچے، کیا تجھے یہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا لا واللہ، نہیں نہیں، اللہ کی قسم یا رسول اللہ مجھے اپنی ماں کے بارے میں یہ پسند نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ جملہ بول رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر قربان جاؤں، مجھے اپنی ماں کے لیے یہ بات پسند نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ، اپنی بیٹی کے لیے تجھے پسند ہے کہ کوئی اس سے زنا کی خواہش کرے؟ اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسا سوچے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لَبَنَاتِهِمْ، اللہ کی قسم یہ لوگ جو ہے نا یہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، کیا تو اپنی بہن کے لیے اس کو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں اپنی بہن کے لیے اسے پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، لوگ بھی اسے اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، کیا تو اپنی چچی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے اس کو پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں پسند کرتا۔ کل لوگ بھی اپنی پھوپھیوں کے لیے اس کو پسند، تو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے، وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے، تو کسی کی پھوپھی ہو سکتی ہے، تو وہ دوسرا اس کو پسند تو نہیں کرے گا نا۔ اللہ اکبر۔ اگلے جملے سنو، فرمایا قال فوضع يده عليه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا اور پھر اللہ نے دعا کی اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ اس کو کوئی نہیں کہا کہ بیٹا تو جہنم میں گیا، نہیں، اللہ سے دعا کر۔ اس یہ پتہ لگ گیا کہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے۔ یہ بڑی نیچرل کیفیات ہے نا جو اس کے دل میں آ رہی ہیں، جو فیلنگز ہیں، تو یا اللہ اس کے دل کو ایسی فیلنگ سے، ایسے جذبات سے پاک کر دے۔ وحسن فرجہ، اور یا اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے۔ تین دعائیں کی ہیں اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے لیے جس کا ہمیں نام بھی پتہ کوئی نہیں،
3 دعائیں کیا؟ اللہم اغفر ذنبہ، یا اللہ اس کے گناہوں کو. دوسری دعا کیا کی ہے؟ وطہر قلبہ، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. اور تیسری دعا کیا کی ہے؟ وحسن فرجہ، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما. تو صحابی کہتے ہیں فلم یکن بعد ذلك الفطا يلتفت الى شيء، اس کے بعد اس نوجوان کا دل کبھی اس گناہ پر مائل ہی نہیں ہوا. کیا خوبصورت انداز ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمفرٹیبل کیا ہوا ہے نوجوانوں کو کہ وہ اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈسکس کر لیں، شیئر کر لیں، بات جو ہے نا وہ پہنچا دیں. اتنا کمفرٹیبل کیا. اچھا اسی طرح وہ ایک اور واقعہ عرض کر دیتا ہوں. یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، کون ہے یہ بھلا؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. کہتے ہیں میں بڑا جب میں نوجوان تھا نا تو مجھے خواب آیا کرتے. حضرت عمر کے بیٹے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور اللہ نے بڑا علم دیا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں کوئی خواب دیکھتا تھا تو میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا اور انہیں اپنا خواب سنایا کرتا تھا. اس کا مطلب ہے اتنی فرینکنس تھی نا کہ اپنی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیتے. تو کہتے ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تعبیر بتا دیتے اور کبھی نہ بتاتے. کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اور میں آپ کے زمانے میں مسجد میں سوتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے خواب دیکھا 2 فرشتوں نے نا مجھے بازوؤں سے پکڑا ہوا ہے اور پکڑ کے نا اور مجھے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صحابی رسول ہیں اور حضرت عمر کے بیٹے ہیں. اور صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سارے صحابہ جنتی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں 2 فرشتوں نے مجھے پکڑا ہوا ہے، پکڑ کے مجھے جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. اور جب میں دیکھتا ہوں نا تو دوزخ یعنی جہنم کے اوپر نا جیسے کنویں کے اوپر کوئی کور لگا ہوتا ہے نا، ایسے جہنم کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ کور لگا ہوا ہے. اگلا جملہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ روایت کا جملہ نہیں ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ صحابی دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ جہنم پہ کیا ہے؟ قبر ہے. اس کا مطلب، اور کہتے ہیں کہ جہنم کے اندر بہت سارے لوگ تھے جنہیں میں پہچانتا تھا. تو ان کی دفعہ جہنم پہ قبر کیوں لگ گیا؟ کیونکہ یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے انہیں جہنم دکھانے کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے، لے جانے کے لیے لے کے نہیں جایا جا رہا. کہتے ہیں پھر میں نے جہنم کے نا اس کوٹ سے دیکھا تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کو میں پہچانتا تھا، اور میں نے کہا دوزخ سے اللہ کی پناہ. یہ بات سمجھ آئی؟ تو کہتے ہیں کہ پھر مجھے وہاں ایک فرشتہ ملا اور اس فرشتے نے مجھے کہا بالکل نہ ڈرو. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرشتہ ملا اور فرشتے نے کیا کہا؟ بالکل نہ ڈرو. کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی. وہ کہتے ہیں میں نے یہ خواب جو ہے نا وہ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ خواب اللہ کے رسول کو سنا صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے جا کر ان کو یہ خواب سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جملہ سنیے گا ذرا، یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. اب یہ نہیں بتایا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے، بلکہ فرمایا نعم الرجل عبداللہ. عبداللہ کتنا خوب نوجوان ہے. عبداللہ کتنا خوب نوجوان، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا خوب نوجوان ہے. لو کان یصلی من اللیل، ہاں کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ رات کی نماز بھی پڑھا کرتا. رات کی نماز سے مراد تہجد. کتنا اچھا، بہت اچھا نوجوان ہے، زبردست نوجوان. لیکن کتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہ تہجد بھی پڑھتا. نصیحت ہو گئی نا، لیکن نصیحت کیسے ہوئی؟
تعریف کے ساتھ نصیب، پہلے تعریف کر دی کہ بہت اچھا نوجوان ہے، اور پھر ساتھ کہا کتنا اچھا ہوتا کہ یہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَانَ بَعْدَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ، میں اس کے بعد کوشش کرتا تھا کہ میں رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے سوؤں اور رات کی نماز ضرور ادا کروں۔ اثرات ہوئے نا؟ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوانوں سے تعلق۔ اللہ اکبر۔ سورہ ہود ہے، کون سی سورت ہے؟ ہود ہے۔ جب مجھے لگا کہ آپ سو گئے تو میں ختم کر دوں گا، جاگ رہے ہیں؟ سورت کون سی ہے؟ ہود، آیت نمبر ہے 114، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ اللہ اکبر۔ آپ اس آیت مبارکہ کو اکثر پڑھتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے، نمازوں میں سنتے ہوں گے۔ میں آیت کا ایک حصہ پڑھتا ہوں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے مختلف اوقات میں، دن کے دونوں سروں میں نماز کو قائم کرو۔ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات کی کئی گھڑیوں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ اس آیت کا سبب نزول سمجھ لیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آ کر اپنا ایک واقعہ عرض کیا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون کھڑی تھی، میں اپنی نوجوانی کے جذبات سے مغلوب ہوا اور مجھے اس کی طرف کھنچاؤ پیدا ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے آگے جا کے اس عورت کا بوسہ لے لیا۔ کس کو بتا رہا؟ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اپنی ہر بات اللہ کے نبی سے کر لیا کرتے تھے۔ کب میں نے اس عورت کا بوسہ لے لیا، اب مجھے ندامت کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ اس وقت قرآن مجید کی آیت حضور پہ اتری ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دن کے دونوں سروں کی نمازیں، یعنی پانچوں نمازیں ادا کر لو، اور رات کے آخری گھڑیوں میں بھی نماز کو قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو کیا کرتی ہیں؟ کھا جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ غلطی تجھ سے ہوئی ہے، اب اس پہ کیا کرو؟ نماز قائم کر لو۔ اور دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھو اور اللہ سے استغفار کرو، ختم۔ تو نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلاۃ الاستغفار کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ایسی غلطی ہے، ایسا گناہ ہے جو نادانستہ طور پر ان سے ہو گیا ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ تو کہا 2 نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو۔ پھر یہ آیت سنا دی تو اس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا یہ آیت صرف میرے لیے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے بھی ہے اور میری ساری امت کے لیے ہے۔ اب یہی جملہ اگر وہ آ کے کسی اور کو کہتا اور بتاتا کہ مجھ سے یہ وہ ہے نا ہمارے ہاں عیسائیوں کے ہاں وہ معاملہ کنفیشنز کا، یعنی آپ جائیں گے پادری کے پاس جائیں گے، درمیان میں چادر لگی ہوگی، آپ چادر کے دوسری جانب بیٹھے، اس طرف وہ پاپ صاحب بیٹھ گئے، جو بھی کہتے ہیں اس کو، بیٹھ گئے، اور اب کیا ہوا؟ اب وہ آپ بتا رہے ہیں، اپنے گناہ بتا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، اس کے بعد وہ اس کی جو کمنٹری ہوتی ہے نا وہ بڑی زبردست ہوتی ہے۔ وہ آپ کو کہتا ہے اوہ مائی سن یو آر گوئنگ ٹو ہیل، تو تو بیٹا گیا جہنم میں، اور میں تیرا خادم ایسا ہوں جو تجھے جہنم سے بچا سکتا ہوں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ کتنی محبت سے، کتنی آسانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرما دی۔ اللہ اکبر۔ اب آ رہا ہوں میں تیسری بات کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں پر اعتماد کیا ہے، انہیں ذمہ داریاں دی ہیں، ٹھیک ہے؟
ابھی تک ہم بات کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گفتگو کیسے کرتے تھے، ان کی باتیں کیسے سنتے تھے، ان کے مسائل کیسے سنتے تھے، کیسے حل کرتے تھے۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کیا کیا ہے؟ ذمہ داریاں دی۔ جب آپ کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس پر اپنا ٹرسٹ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر بڑا اعتماد ہے۔ تو ایک صحابی ہے جن کا نام ہے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نوجوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے کچھ دن قیام کیا، دین سیکھا، اسلام سیکھا، نمازیں سیکھیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت کرنے آئے اور ہمیں کہا ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹو، فاقیموا فیہم، تو اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، وعلموہم، اور جو مجھ سے سیکھا ہے وہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤ۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان نوجوانوں کو یہ جملہ کہا، جو جملہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، پوری روایت شاید نہ سنی ہو، وہ میں سنا دیتا ہوں۔ اگلا جملہ یہ تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یعنی مجھ سے سیکھ لیا ہے نا، اب آگے جا کے سکھانا شروع کرو۔ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اب آگے جا کر ویسے لوگوں کو نماز پڑھنی سکھاؤ۔ یہ اس وقت پر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، پھر تم میں سے ایک، نوجوانوں کو کہہ دیں، تم میں سے ایک کھڑا ہو کر اذان دے دے، اور پھر دوسرا جو ہے جو تم میں ذرا بڑا ہو، یعنی دین زیادہ سیکھ لیا اس نے، قرآن زیادہ جانتا ہو، اس کا کام یہ ہے کہ وہ آگے ہو کر مصلی امامت پہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے۔ ذمہ داریاں کس کو دے رہے ہیں؟ نوجوان۔ بے توجہ ہے سب کی؟ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو ذمہ داریاں دیتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر میں کون ہے؟ میں نام لینا شروع کروں نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لشکر میں سیدنا ابوبکر ہے رضی اللہ عنہ، اس لشکر میں سیدنا عمر ہے، اس میں سیدنا عثمان ہے، اس میں سیدنا علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے بڑے بڑے نام ہیں بھائی۔ اس میں ابو عبیدہ بن جراح ہے، اس میں عبد الرحمن بن عوف ہیں، کتنے بڑے نام ہیں جی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار کس کو بنایا؟ کسی کو معلوم ہے؟ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، نوجوان صحابی، نوجوان صحابی، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا۔ اتنے بڑے سینئر لوگ موجود ہیں لشکر میں، لیکن ذمہ داری دی ہے۔ اور جب بعض لوگوں نے اظہار بھی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتوں میں کہ نوجوان ہے، کہا نہیں بس میں اس کو اس قابل سمجھتا ہوں۔ پھر ابھی وہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خود سیدنا عمر آئے ہیں اور کہا جی کہ چلو حضور تو کو نہیں رہے تھے، ان کے سے سینئر بندے ان کے جو نا سپہ سالار بنا کے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جسے اللہ کے رسول نے کمانڈر بنایا ہو، ابوبکر کی کیا ضرورت ہے کہ اس پر کسی اور کو ترجیح دے۔ لشکر جائے گا تو اسامہ کی قیادت میں رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ایک اور روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ایک بڑے ینگ صحابی ہیں عمر بن سلمہ، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب یعنی نوجوان کے ابا جی، وہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، جانے لگے تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں نماز کون پڑھائے گا؟ بیٹا پہلے ایمان لے آئے، باپ بعد میں ایمان لائے، اب باپ نے کچھ دین سیکھ لی ہے، اب واپس جاتے ہوئے کہتا حضور یہاں تو آپ سے نماز پڑھتے تھے، قبیلے میں جائیں گے تو وہاں کیسے نماز پڑھیں گے، کون نماز پڑھائے گا؟ تو کہا تمہارے قبیلے میں ایسا کون ہے جس کو سب سے زیادہ قرآن آتا ہے؟ فرمایا جی میرا پتر ہی ہے، میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے عمر بن سلمہ۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا ہے تو کیا ہوا، نوجوان ہے تو کیا ہوا، اگر اللہ نے اسے صلاحیت دی ہے تو تمہیں اپنے بیٹے کو مصلی پہ کھڑے کرنا ہے اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی ہے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو اہمیت دینا۔ اور پھر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اون کیا ہے۔ میں تفصیل میں کوئی نہیں جا رہا، وقت نہیں ہے، لیکن آپ میں سے کس کو معلوم ہے کہ ابو جہل کو قتل کرنے والے دو کون تھے؟ جی، ایک کا نام تھا معاذ، دوسرے کا نام تھا معوذ۔ معاذ اور معوذ۔ ہمارے یہاں اکثر ایک جملہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بچے تھے، بچے نہیں تھے، لڑکپن کی عمر میں تھے، نوجوان تھے۔ اور بڑی عجیب بات ان کے بارے میں آتی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب لشکر جا رہا تھا نا، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل کو انہوں نے قتل کیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یہ امیر آدمی تھے، اللہ نے ان کو بڑی بڑی دولت دی ہوئی تھی، اور ذرا جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے بعض اوقات ذرا پریشان بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جب بدر کے لیے جا رہے تھے نا، میرے دائیں جانب معاذ تھے، بائیں جانب معوذ تھے، میں کہتا تھا منڈے کنڈے جائے، اگر کوئی میری طرف آیا اور اس نے مجھ پہ حملہ کیا تو یہ میری حفاظت کیسے کریں گے؟ یہ تو ابھی نوجوان سے، یہ میری کیا حفاظت کریں گے؟ میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، طاقتور ہوں، یہ میری کیا حفاظت کریں گے؟ ایک طرف معاذ ہے، دوسری طرف معوذ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے، اب صفیں حضور نے بنائی تھی تو صفوں میں تبدیلی تو ممکن نہیں تھی، کہتے ہیں بدر کے میدان میں پہنچے تو معاذ نے میرے کان میں کہا چاچا جی ابو جہل سے بڑا بھی رسول اللہ کا کوئی دشمن ہے؟ کہا فی الحال تو کوئی نہیں۔ کہا چاچا جی بتائیں ابو جہل کدھر ہے؟ کہنے لگے میں حیران ہو گیا کہ یہ نوجوان سا لڑکا سا اور یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ابو جہل کہاں ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس کے بھائی کی طرف دیکھا کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے، تو اس کے بھائی معوذ نے کہا ہم دونوں بھائی گھر سے یہ فیصلہ کر کے چلے ہیں کہ حضور کا دشمن اگر سینہ زمین پہ باقی رہے گا تو ہم باقی نہیں رہیں گے، یا وہ رہے گا یا ہم رہیں گے، تو ہم تو اس کو قتل کرنے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں مجھے دور سے ابو جہل نظر آیا، تو میں نے کہا بچوں، یعنی جن کے بارے میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میری حفاظت نہیں کریں گے، ان کے عزائم تو ہے ابو جہل کو کھڑکانے کے، تو کہتے ہیں میں نے کہا بچوں وہ جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ جا رہا ہے سامنے۔ اور پھر یہ دونوں گئے نوجوان، اور ان دونوں نے کیا کیا؟ جا کے ابو جہل کو قتل۔ اللہ نے ان دو نوجوانوں سے یہ کام لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ سنیں، بالکل نوجوان تھے، میں نے شروع میں عرض کیا ہے، بڑے خوددار آدمی تھے، مال نہیں ہوتا تھا، بعض اوقات خرچہ نہیں چلتا تھا، لیکن اتنے خوددار تھے کہ کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چراتے تھے اور اس سے گزارا جو ہے نا وہ چلتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ان کے پاس سے گزرے، یہ مکہ کی ایک وادی میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، تو عبداللہ بن مسعود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب اس وقت انہیں بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا ادھر آؤ، تمہارے پاس یہ بکریاں ہیں؟ تو جی بکریاں، ایسا کرو ان کا کچھ دودھ ہمیں بھیج دو، ان کا کچھ دودھ ہمیں بھیج دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا جناب یہ عقبہ کی بکریاں میری بکریاں تو نہیں ہیں، اور میں اس کی اجازت کے بغیر ان کا دودھ آپ کو نہیں بھیج سکتا۔ تو صرف امتحان لینے کی غرض سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی عقبہ کون سا بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا مالک تمہیں دیکھ تو نہیں رہا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مالک تو نہیں دیکھ رہا، وہ مالک تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میں کیسے ان کا دودھ بیچ دوں بغیر اجازت کے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ، ابھی یہ کلمہ کوئی نہیں پڑھا انہوں نے، مسلمان کوئی نہیں ہوئے، ٹھیک ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک بکری کھڑی ہے، اس بکری کو الگ کیوں رکھا ہوا ہے، اس کو چرا نہیں رہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بانجھ ہو گئی ہے، اب اس کے تھنوں میں دودھ کوئی نہیں آتا۔ حضور نے فرمایا ہم کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ کہا جی کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پہ ہاتھ پھیرا اور دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا، دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ عبداللہ بن مسعود حیران ہو گئے، بانجھ بکری، اس کا تو کبھی دودھ کا ایک قطرہ نہ آیا، یہ اتنے چشمے کیسے چل پڑے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا علمنی مما علمک اللہ، مجھے وہ سکھائے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہوا ہے، مجھے وہ سکھائے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ سکھایا تھا؟ کوئی کلاس پڑھائی تھی، کوئی خطبہ دیا تھا، کوئی تقریر کی تھی، کوئی حدیث پڑھائی تھی، کوئی قرآن پڑھایا؟ کچھ نہیں پڑھایا۔ فرمایا انک لغلام معلم، یہ غلام آگے جا کے خود علم سکھانے والا بن جائے گا۔ کیا خوبصورت دعا! یہ جسے سیکھنے کا اتنا شوق ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ کیا ہوگا، یہ خود یہ نوجوان سکھانے والا بن جائے گا۔ اور میں اب اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا، میں عبداللہ بن مسعود کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، میرا خیال ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینہ میں فرمایا جس نے جبرائیل کے لہجے میں قرآن سننا ہونا وہ عبداللہ بن مسعود کا قرآن سننا۔ اللہ اکبر! جس نے جبرائیل کے لہجے میں قرآن سننا ہو وہ عبداللہ بن مسعود کا قرآن سننا۔ اللہ! اس نوجوان کو اللہ نے کس درجے پہ پہنچا؟ اللہ! تو بہت ساری اور تفصیلات ہیں، لیکن میں ان کو اسکپ کر کے آگے کی طرف جا رہا ہوں تاکہ ہم بات کی اختتام کی طرف بڑھیں۔ اچھا، کچھ نوجوان ایسے تھے، ان کی تعداد 60 آئی ہے، بعض روایت میں 70 آئی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ مختلف اوقات میں ان کی ترتیب مختلف رہی، 80 کے قریب تعداد ہوتی تھی۔ بعض واقعات میں یا بعض حالات میں ان کی تعداد 400 تک بھی گئی ہے، لیکن میں جب کا واقعہ سنا رہا ہوں اس وقت ان کی تعداد کتنی ہے؟ کتنی؟ 80 ہے، 80 سے 85 تعداد ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اصحاب صفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اللہ اکبر! میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں پڑھ رہا تھا۔ یہ نوجوان تھے، انہوں نے طے کر لیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھیں گے، حضور سے قرآن سنیں گے، حضور سے حدیث پڑھیں گے، حضور سے دین سیکھیں گے۔ اس کے لیے اپنی زندگیاں انہوں نے کیا کر دی؟ وقف کر دی۔ اب بڑی مشکل حالات ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، حالات بڑے خراب۔ لیکن میں آپ کو دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بھوک اتنی تھی اور اتنے دنوں کی تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا، کمزوری سے بے ہوش۔ ہوش آیا تو میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ کچھ کھلا پلا دے۔ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آ رہے ہیں، حجرے سے باہر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آئے اور ہاتھ میں ایک پیالہ پکڑا ہوا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے گمان ہوا کہ حضور میرے لیے کچھ لے آئے، اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ میں لپک کے حضور کی طرف گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے پوچھا حضور پیالے میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دودھ ہے۔ کیا ہے؟ دودھ ہے۔ تو میں نے کہا اللہ نے دودھ بھیج دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا ایک پیالہ دودھ 80 لوگ، سمجھ آگئی کیسے پورا پڑے گا؟ پھر خیال ہوا کہ کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے تو حکم پورا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں ساروں کو بلا لایا، بلا کے جب بٹھایا سارے بیٹھ گئے تو حضور کہتے ہیں میں بائیں جانب بیٹھا تھا، حضور نے فرمایا دائیں سے شروع کرو، دائیں سے شروع کرو۔ کہا اب تو میرے ذمے گھونٹ بھی کوئی نہیں آئے گا، اب سب دودھ پینا شروع ہوئے۔ اللہ اکبر! میں اللہ کی قسم اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا جب میں وہ جملہ پڑھتا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری بھوک کی کیفیت یہ تھی کہ میں اپنے پیروں کے پنجوں پہ اونچا ہوتا تھا کہ حضور کی نظر میرے چہرے پہ پڑے اور انہیں میری بھوک کا احساس ہو اور وہ کہیں باقی رک جاؤ پہلے اسے دلا دو۔ اتنی بھوک تھی۔ سالوں سے ہوتے ہوتے پیالہ ابو ہریرہ کے پاس آیا،
جب پیالہ آیا تو ویسے ہی دودھ سے بھرا ہوا تھا جیسے حضور نے دیا تھا. کہتے ہیں میں نے دودھ پیا، میں پی گیا، اور کہتے ہیں میرا پیٹ بھر گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے. پتہ میرے نبی کو سارے ہی مسکرا رہے تھے. میں نے کہا حضور پی لیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اور پی. اور کہتے میں نے اور پی. کہ حضور بس کا اور پی. کہ حضور تو گردن تک آ گیا ہے، گردن تک آ گیا. اب اگلا جملہ سنو. ابو ہریرہ کو خیال تھا کہ یہ سارے پیئیں گے پھر میں پیوں گا، ختم نہ ہو جائے. ایک شے کا ابو ہریرہ کو خیال نہیں آیا. جب پی لیا نا دودھ، پیالہ ویسے ہی بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب یہ پیالہ مجھے دے دے. یہ پیالہ ہدیے کے طور پہ آیا تھا، میں نے پہلے خود نہیں پیا. میں بھی کئی دنوں سے بھوکا ہوں. پہلے میں نے اپنے نوجوانوں کو پلایا ہے، اب آخر میں خود پیوں گا. اب خود پیوں گا. اب وہ نوجوان اپنی جوانیاں اس نبی کے قدموں پہ نشاور کیوں نہ کرے بھائی، جس کے عقد میں 9 بیویاں تھیں اس وقت. ایسے ہی ہے نا، 9 گھر چلانے کی ذمہ داری ہے. کئی دنوں سے بھوکے ہیں. ایک پیالہ دودھ کا کوئی انصاری عورت بھیجتی ہے تو حضور اپنی 9 بیویوں کو دینے کی بجائے، فاطمہ کو دینے کی بجائے، علی کو دینے کی بجائے وہ پیالہ لے کر اصحاب صفہ کے پاس آ جاتا. اللہ، یہ لوگ کمائے ہیں میرے نبی نے محبت کے ساتھ. اور پھر ان لوگوں نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی. اللہ اکبر. میں پچھلے چند دن پہلے ایک عجیب روایت پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم عجیب روایت. یہ تو یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ لے کے آئے اور اصحاب صفہ کو پلا دیا. میں روایت پڑھ رہا ہوں ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. امام بہقی رحمہ اللہ روایت لے کر آتے ہیں. ام معبد کو جانتے ہیں نا؟ کون بھائی؟ وہ ہجرت کے سفر کے دوران جس کی جھونپڑی کو شرف ملا تھا کہ حضور علیہ السلام وہاں رکے تھے. ہاں، حضور بھی بھوکے، ابو بکر بھی بھوکے. جی، اس بڑھیا کے جھونپڑے پر دستک دی. اس نے دروازہ کھولا. ماں جی کچھ کھانے کو ہے؟ اسے نہیں پتا یہ کون ہے. کہا کچھ نہیں ہے، دودھ، بکریوں کا دودھ دھوتے ہیں وہی پی لیتے ہیں. کہا بکریاں کہاں ہیں؟ کہا میرے شوہر چرانے کے لیے لے گئے ابو معبد. کہا وہ بکری کونے میں، لاؤ ہم اس کو کوشش کریں. کہا نہیں ہو سکتا، یہ تو بکری باز ہے ویسے ہی. حضور نے اس کے تھنوں پہ بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پھیرا. دودھ کے چشمے جاری ہو گئے، برتن بھر گئے. ابو بکر کو پتا ہے کہ اتنا دودھ آ گیا ہے، اتنے برتن بھر گئے کہ اب ہم تو کیا 20 بندے باہر سے اور آ جائیں تو وہ بھی سیر ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ابو بکر کا جملہ لکھا ہے امام بہقی نے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا حضور دودھ پینا شروع کریں، جبکہ مجھے خود بڑی بھوک لگی تھی. کہتے ہیں میرے نبی نے پیالہ ہونٹوں سے لگایا، دودھ پینا شروع کیا. ابو بکر کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم دودھ حضور پی رہے تھے، انہیں دیکھ کے پیٹ ابو بکر کا بھر گیا تھا. اللہ، ان کی خوشیاں نبی کی خوشیوں کے ساتھ، ان کی غمیاں نبی کے غموں کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی. اللہ. ایک اور صحابی کی بات سنا دیتا. ان کا نام تھا طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ. زیادہ معروف نہیں، نوجوان صحابی ہیں. 12-13 سال کی عمر تھی جب ایمان لائے. کتنی عمر ہے؟ 12. جوانی شروع ہوئی ابھی. 12-13 سال. اللہ اللہ آپ کو اور مجھے سب کو مدینہ شریف لے جائے. قباء، مسجد قباء سے ایک راستہ مسجد نبوی کو جاتا ہے. اس راستے پہ نہیں، اس سے ایک مخالف سڑک جاتی ہے. اس سڑک پہ آپ اوپر کی طرف جانا شروع کریں گے تو ایک چھوٹی سی مسجد نما جگہ، چھوٹی سی بالکل بنی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. طلحہ بن برا وہاں رہا کرتے تھے. پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کھڑے ہوئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کے چہرے کو دیکھا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانہ وار ہاتھ چومنے لگے، پیر چومنے لگے. صحابہ نے کہا حضور طلحہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ ایسی محبت ہمیں دیا. طلحہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. ایک دن مسجد قباء میں بیٹھے تھے غالباً، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں. نوجوان آدمی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امتحان لینے کی غرض سے کہا کتنی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا جی بہت محبت کرتا ہوں. کہا جاؤ جا کے اپنے باپ کو قتل کر دو. جاؤ جا کے اپنے باپ کو. انسان کسی غیر کو قتل کرنا ہو تو بھی سوچتا ہے 10 دفعہ. کیا ہوگا بھائی، 302 کا پرچہ ہوگا، پھانسی لگے گی، ایسے ہی نا، جان جائے گی، بدنامی ہوگی، ایسے ہی کو جا کے سگے باپ کو. طلحہ بن برا نے اپنی جگہ سے چھلانگ ماری اور باہر بھاگے. حضور نے حضرت علی کو آواز دی، علی طلحہ کو پکڑنا، یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میرے کہنے پہ اپنے باپ کو قتل کر دے گا، اس کو پکڑو. حضرت علی بازو سے پکڑ کے واپس لائے. حضور نے فرمایا طلحہ تو سچ مچ میں چل پڑا، میں تو تیرا ایمان ٹیسٹ کر رہا تھا، تجھے چیک کر رہا تھا، تیری آزمائش کر رہا تھا. میں بیٹوں کے ہاتھوں باپ مروانے نہیں آیا، میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. یہ نوجوانوں کا تعلق اور رشتہ تھا حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو اپنے والدین کے ساتھ اتنے اٹیچ نہیں تھے نا. وہ یاد کریں بدر میں، ان بدر کی جب جنگ شروع ہوئی تھی نا، تو دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے. وہ اس یعنی کفار کے لشکر میں سے ایک بڑا پہلوان نکلا، موٹا تازہ 1.5 ڈول والا. اس نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم، مسلمانوں کے لشکر میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جو میرا مقابلہ کرے. میرے لشکر کا مقابلہ دور کی بات ہے، پہلے میرے سے لڑ کے دکھاؤ. تو پھر اس آسمان میں دیکھا کہ اس کے سائے تلے مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک باریک سا کمزور سا نوجوان نکلا. اس نے کہا میں مقابلہ کرتا ہوں. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ باریک اور کمزور نوجوان اس پہلوان کا سگا بیٹا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے روکا، کہا نہیں، تاریخ لکھے گی بیٹے کے ہاتھوں باپ مروا دیا، تو نہیں جائے گا، حیدر کرار جائیں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، انہوں نے جا کے اس پہلوان کو قتل کر دیا. بدر ختم ہو گئی. وہ کنویں کے اندر نا مشرکوں کی لاشوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے پھینکا جا رہا تھا. جب اس نوجوان کے باپ کی لاش کو گھسیٹا جانے لگا، وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا، آنسو بہاتا ہے. حضور نے فرمایا بیٹا مجھے پتا ہے تجھے اپنے باپ کے مرنے کا غم ہے. کہ باپ کے مرنے کا غم نہیں ہے، باپ کے جہنم میں جانے کا غم ہے. کاش یہ ایمان لے آتا آپ پہ، اور کاش یہ آپ کا غلام بن جاتا تو جنت میں جاتا. اس کے جہنم میں جانے کا غم ہے، لیکن ظاہر غم تو ہوتا ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا آج کے بعد محمد عربی تیرے باپ ہے. میں طلحہ بن برا کی بات کر رہا تھا رضی اللہ عنہ. ایسی محبت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ اکبر. یہ نوجوانی میں بیمار ہوئے، نوجوانی میں بیمار ہوئے. تو روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 2 مرتبہ ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے. ایک دن میں 2 مرتبہ ان کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. ایک دفعہ بیماری کی شدت اتنی بڑی کہ بے ہوش ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے آئے. کس سے بھائی؟ طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ ملنے آئے. جب ملنے آئے تو طلحہ کے ماتھے پہ بوسہ لیا، آنکھوں میں آنسو آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ان کے والد کو ساتھ لیا اور ایک کونے پہ چلے گئے.
کوئی بات کہی، باپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر کے وہاں سے چلے گئے. طلحہ کو ہوش آئی، کہا حضور آئے تھے؟ ماں نے کہا آئے تو تھے، تمہارے ابا کے ساتھ کسی کونے میں جا کر کوئی بات کر رہے تھے. طلحہ نے اپنے باپ کو بلایا، نوجوان صحابی، اپنے باپ سے پوچھا حضور کیا کہہ کے گئے؟ کہا نہیں کوئی بات کر نہیں، مجھے بتائیں کیا کہہ کے گئے ہیں. باپ نے کہا اللہ کے رسول فرما رہے تھے آج شام کو طلحہ کا انتقال ہو جائے گا. آج شام کو طلحہ کا انتقال ہو جائے. بھائی اپنے مرنے کی خبر انسان خود سنے تو کیا خیال ہے؟ اور باپ نے کہا کہ حضور کہہ کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب طلحہ کا انتقال ہو جائے تو مجھے فوراً خبر کرنا، میں خود آ کے طلحہ کا جنازہ پڑھاؤں گا. اس سے بڑی کوئی سعادت ہو سکتی؟ میرے لیے میرے نبی کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لہو کہتے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ کوئی شک ہے میری مغفرت میں؟ کوئی شک نہیں. حضور کہہ کے گئے کہ مجھے اطلاع دینا، میں طلحہ کا جنازہ پڑھنے خود آؤں گا. اللہ اکبر. تو طلحہ نے اپنے باپ سے کہا ابا جی میں اپنی زندگی کی آخری خواہش آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ انکار تو نہیں کریں گے؟ باپ نے کہا نہیں کرتا، بتاؤ کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا ابا جی جب میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہ دیجیے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی جنازہ پڑھائیں، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ کہا حضور فرما کے گئے ہیں شام کو طلحہ کا انتقال ہوگا. اس کا مطلب ہے جنازہ رات میں ہوگا. راستے میں یہودیوں کے محلے ہیں، حضور وہاں سے گزر کے آئیں گے. مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے میرے نبی رات کو آئیں، کوئی یہودی انہیں حملہ نہ کر دے یا کوئی سانپ انہیں کاٹ نہ لے اور میرے نبی کو طلحہ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے. لہذا جب میں مر جاؤں تو میرے نبی کو رات کو خبر نہ کریے گا. وصیت تھی، باپ نے ماننی تھی. طلحہ کا شام کو انتقال ہو گیا اور رات کو جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں فجر پڑھائی، سلام پھیرا فجر کی نماز سے، اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا اور پوچھا طلحہ کا کیا بنا؟ اللہ اکبر. ایک ایک صحابی، ایک ایک نوجوان ساتھی یاد ہے میرے نبی کو. طلحہ کا کیا بنا؟ کہ طلحہ کا کل انتقال ہو گیا اور رات جنازہ بھی ہو گیا اور تدفین بھی ہوئی. کب مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہ طلحہ نے منع کیا تھا آپ کو بتانے سے. حضور نے فرمایا مجھے طلحہ کی قبر پہ لے چلو. پھر میرے نبی نے قبر پہ کھڑے ہو کر طلحہ بن برا کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد وہیں بیٹھے رہے کتنی دیر. اور پھر حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ اکبر. طلحہ کے لیے دعا ہو رہی ہے. جب حضور کسی کی مغفرت کے لیے دعا کرتے حضور کہتے یا اللہ اس کو معاف فرما دے، اس پر رحمت فرما دے، اسے جنت میں داخل فرما دے، اس کی قبر کو وسعت عطا فرما دے، اس کی قبر کو کھول دے. یہاں طلحہ بن برا کے لیے دعا ہونے لگی ہے. نہ مغفرت کی، نہ رحمت کی، نہ قبر کی وسعت کی، نہ جنت کی، نہ فردوس کی، نہ اعلیٰ کی، کوئی دعا نہیں ہو رہی. دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا کر رہے ہیں یا اللہ جب میرا طلحہ تجھ سے ملے نا تو اس سے ایسے ملاقات کرنا کہ تو طلحہ پہ مسکراتا ہو اور طلحہ تجھ پہ مسکراتا ہو. ایسے ملنا کہ تو طلحہ پہ مسکراتا ہو، طلحہ تجھ پہ مسکراتا ہو. یہ ہے میرے نبی کے اپنے صحابہ سے، اپنے نوجوانوں سے محبت. بس اسی پہ اختتام کرتا ہوں. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.